یہ بڑی عظمتوں والا، بڑی رحمتوں برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حدیث پاک کے مطابق جو ہے ماہ محرم الحرام اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں ہیں۔ رمضان میں اگر بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے تو 1 حرف کے بدلے میں 30 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ماہ محرم الحرام میں اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو 1 حرف کے بدلے 20 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور آپ احباب بخوبی واقف ہیں کہ اس ماہ کے اندر جو ہے وہ کتنی بڑی اسلام کے لیے قربانی دی گئی۔ ہمیں تو ملی ہے پکی پکائی، ہم نے نہ بچے کٹوائے، نہ اپنا کچھ گنوایا، نہ کوئی مال دیا، ہمیں تو ملی ہے پکی پکائی۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے مال جان، عزت آبرو، اولاد کی ضرورت پڑے نا تو کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیے گا۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی کسی کی بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، موت آنی آنی ہے۔ لیکن موت ایسی ہو کہ ہر بندہ اس موت کے اوپر جو ہے نا وہ رشک کرے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 4 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ ہرگز تم ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ ہاں، یہ ہرگز گمان بھی نہیں کرنا۔ لا تحسبن الذین، یہ تاکید کا سکہ ہے، اور اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے کبھی ہرگز گمان بھی نہیں کرنا کہ جن کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ شہید کیا ہوتا ہے جی؟ بولے نا، شہید کیا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ یہ 4 پارے میں ہے، اور دوسرے پارے کے اندر بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب یہاں پہ بھی حکم آ گیا کہ تم نہ کہو، لیکن یہاں پہ تاکید نہیں تھی، لیکن آگے 4 پارے میں رب نے جب شہیدوں کا ذکر فرمایا تو تاکید کے ساتھ ہے کہ گمان بھی نہ کرنا۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک تو آج بھی امام علی مقام اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب اور رفقات ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں ہمارے، اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی نام رہنا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہنا ہے۔ ہاں، اور اس کا نام رہنا ہے جو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کے اوپر چل کے جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے دیا، نام انہی کی رہنا ہے۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے اہل بیت اطہار کی، بڑی فضیلت ہے جی، بڑی فضیلت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو جو ہے اے میرے محبوب آپ کی اہل بیت اطہار سے اللہ نے تمام نجاست کو دور کر دیا، اور آپ کی اہل پاک جو ہے نا، آپ کے اہل بیت اطہار کو اللہ نے خوب طرح کا پاک فرما دیا۔ اب یہ قرآن سے ثابت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے، اے میری امت، تم سے کسی بھی بات کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا مگر میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہنا، حضور کی آل سے محبت کرتے رہنا۔ اور یہ یاد رکھے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی جو ہے نا محبت، یہ جس دل کے اندر نہیں ہے نا، جس دل کے اندر نہیں ہے
وہ بالکل بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے نا وہ لازم حضور کا خون ہے، حضور کا خون ہے، اور حضور کے ساتھ جن کی نسبت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا علی تجھ سے جو ہے نا وہ عداوت نہیں رکھے گا مگر منافق، اور فرمایا کہ تجھ سے جو پیار کرے گا نا وہ مومن ہے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ جو میرے اس بیٹے کو جو ہے نا اپنا دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو رب ہو کہ اس سے محبت کرنا، فرمایا کہ تو رب ہو کہ اس سے محبت کرنا، اور فرمایا کہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے اے اللہ پھر تو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اعلان جنگ کرنا۔ کیوں جی؟ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، اور وہ ہستی ہیں کہ جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ امام علی مقام وہ ہستی ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ٹھیک ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں نا وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور حدیث میں ایک میں میرے آقا نے فرمایا اولئک اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم واہتدیتم، فرمایا کہ میرے یہ جو صحابہ ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہے، فرمایا ان میں سے جس ایک کی بھی اقتداء کرو گے نا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، اور فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار آگے والی جو بات کی کہ جو نوہ اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار جو ہے نا یہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، فرمایا اس کے اندر سوار ہو جانا تم نجات پا جاؤ گے۔ میرے آقا کی حال کیا جی؟ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، فرمایا اس کے اندر سوار ہو جانا اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا، اور فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اے میری امت میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں جی؟ دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، فرمایا ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت اطہار کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک قرآن کو نہ چھوڑنا، لیکن افسوس کی امت نے دونوں کو چھوڑ دیا، افسوس امت دونوں کو ہی چھوڑ گئی، قرآن بھی چھوڑ گئی اور جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے بھی جو ہے نا وہ رخ موڑ لیا۔ کئی آج بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ٹی ویوں پہ، اب آگے اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ یزید جو ہے وہ حق پر تھا، اور معاذ اللہ جو ہے حضرت امام علی مقام جو تھے وہ باغی تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کا لفظ لگانے کا مطلب پتہ ہے کیا آپ کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بنتا ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کمی رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے او حضور کی آل، او خون رسول، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اور جس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جائے معاذ اللہ امام علی مقام نے جو ہے وہ بغاوت کی تھی، آپ باغی تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی تربیت کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی۔ کیوں جی؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ جنتی جو ہے وہ جوانوں کے سردار یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کیوں جی؟ جانا کہڑے پاسے؟ اہل بیت اطہار نال بغض رکھ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے یہ ساری باتیں کر کے جانا کہڑے پاسے ہے؟ اور اہل بیت کے بارے میں یہ بات کر کے جو ہے وہ کل کس موہ کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے شفاعت لینے جانا ہے؟ کیوں جی؟ وہاں تو جناب جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوض کوثر کے اوپر ڈیوٹی لگی ہونی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ حوض کوثر اب میری امت کو پلائیں۔ تو جو بندہ جا کے حضرت علی سے سوال کرے گا اتنی لمبی زبان ہوگی اس دن، اتنی لمبی زبان ہوگی، ٹھیک ہے؟ کس منہ کے ساتھ جا کے کہے گا؟ اگر حضرت علی نے یہ پوچھ لیا کہ تو میری آل اولاد کو میرے بیٹے کو باغی کہتا تھا، آج کس منہ کے ساتھ حوض کوثر پینے آیا ہے؟ حضور کے پاس کس منہ کے ساتھ جائے گا؟
کہ میں جو ہے وہ آپ کے نواسوں کے بارے میں یہ بات کرتا تھا، تو آج بلکہ میرے پاس وہ کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے جامع کرامت اولیاء، 2 جلدوں کے اندر ہے، علامہ محمد یوسف اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت معتبر کتاب جامع کرامت اولیاء۔ اس کے اندر انہوں نے نا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب میدان کربلا ہوا نا، اس دن میدان کربلا جس دن لگا ہے اس دن ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، تو وہ نہ یزید کی طرف گیا اور نہ جو ہے حضرت امام علی مقام کا اس نے جو نا وہ ساتھ دیا، یعنی کہ نہ ادھر نہ ادھر۔ سنیے گا یہ بات، حالانکہ یزید کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا اس کی زیارت ہوئی، تو میرے آقا نے اس سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ یہ بات دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، انہوں نے جو ہے نا میرے آقا نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن کربلا کا واقعہ ہوا تھا اس دن تو جو ہے وہ میں نہ یزید کی طرف تھا اور نہ میں جو ہے آپ کے نواسے کی طرف تھا، حالانکہ میں نے یزید کا تو ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو میرے آقا نے پتا کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے تو میں نے تجھ سے چہرہ انور کو پھیرا ہے، اس لیے تو میں تجھ سے ناراض ہوں کہ تو اگر میرے نواسے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا تو پھر تو نے کھڑا کس کے ساتھ ہونا تھا؟ فرمایا اس لیے تو میں تجھ سے ناراض ہوں کہ تو میرے نواسے کا ساتھ بھی نہ دے سکا۔ اور جب بھی دین کو ضرورت پڑے، اور یہ یاد رکھے کہ یہ کوئی اسلام کی اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ کہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، بات صرف اتنی تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، ٹھیک ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا سجدہ بھی لمبا فرما دیا تھا، سجدہ فرما رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، تو چھوٹے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آگے حضور کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے، آگے بیٹھ گئے، بچے تھے، تو میرے آقا نے جو ہے نا وہ گرنے کی وجہ سے جو ہے نا خدشے کی وجہ سے اپنی نماز اور سجدے کو لمبا کر دیا۔ کیوں جی؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، تو حضرت امام حسین یوں سامنے سے دوڑ کے آئے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، خطبہ چھوڑ کے جا کے جو ہے نا آپ کو سنبھالا اور اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خطبہ بھی چھوڑ دیا؟ تو میرے آقا نے پتا اس موقع کے اوپر کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، کل جب میرا دین گر رہا ہوگا نا تو یہ میرا نواسہ اس کو سہارا دے گا۔ اور پھر وہ دنیا نے دیکھا پھر کیسا سارا امام علی مقام نے دیا ہے، سارا کچھ پھر جو ہے نا وہ لے کر چلے گئے۔ ظاہری بات ہے اس سے ہمیں میدان کربلا جو ہوئی ہے نا، اس سے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے سب سے بڑی گدی امام علی مقام کے پاس مکہ مکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی تھی، جانشین تھے آپ، اگر آپ وہاں چاہتے نا تو بیٹھ جاتے، مریدوں کی کمی کوئی نہیں تھی، حضور کی گدی نشین تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وارث آپ ہی تھے نا، تو آپ چاہتے تو نذرانے دینے والے بھی آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں آتے، پیری مریدی بھی اچھے سے چلتی، ٹھیک ہے، سارا کچھ یہ ہونا تھا۔ لیکن کیا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تسبیحاں پھیرنے یا جو ہے وہ وظائف کے اوپر جو اکتفا نہیں کیا، گدی نہیں سنبھالی، بلکہ راہ عظیمت کو اختیار کیا، اور یہ اس امت کو درس دیا کہ جب بھی دین کے اوپر اوکھا وقت آ جائے نا، مشکل وقت آ جائے، تو پھر تسبیحاں نہیں پھیرنی، پھر وظائف میں نہیں لگ جانا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تسبیحوں کا وقت ہوتا ہے، وظائف کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن جس وقت جو ہے نا وہ اوپر آ کے کزانی شرابی اس طرح کے راضا نہ آ جائیں اور اسلام کو خطرہ پڑ جائے نا، تو پھر امام علی مقام کی طرف جو ہے نا راہ عظیمت ایک بندہ مومن کو اختیار کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، بیعت کر لیں میری۔ آج ہمارا جو ہے دوسرا نام اس کا ووٹ ہے کہ ووٹ دینا ہے، اس وقت جو ہے وہ بیعت ہوتی تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی جاتی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ میرا یہ ہاتھ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی حدوں کو توڑتا ہو۔ آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو سامنے والا بندہ کیسا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر جو ہے وہ جوان
اپنا 4 دیگے کرے، ختم دلائے اور کھا کے سائڈ پہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گی، لیکن کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ حضور کی امت کے اندر جو ہے وہ بے حیائی عام ہو؟ حسینیت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ ہر ناجائز کام کو چھوڑ دے اور اللہ رسول کی اطاعت کے اندر لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ رسول کی اطاعت کے اندر لگ جائے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، اپنے بھائی بھی دے دیے، اپنے بیٹے بھی دے دیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا امر تھا، یہ اللہ کے امر کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اور یہ ایک بات بہت ضروری یاد آ گیا، بہت امپورٹنٹ بات، جاہل قسم کے خطبہ جو ہے وہ عوام الناس کے اندر کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا کو اس نیت سے بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، مظلومیت کو، بے بسی کو بیان کرتے ہیں، بے بس نہیں تھے۔ پوری واقعہ کربلا نا 2 جملوں کے اندر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لپیٹ کے میں دے دی، سارا واقعہ کربلا۔ آپ نے فرمایا کہ قوت ہوندیا زور نہیں لایا، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باز پیاسے ٹر گیا دین دنیا دے سائیں۔ ہاں، فرمایا کہ امام زین العابدین جس وقت وہ حجاج بن یوسف کا دور تھا، وہ گورنر تھا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا۔ تو امام کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوکیدار تھے، انہوں نے جب نواز رسول امام زین العابدین کو دیکھا نا کہ زنجیروں کے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک جکڑے ہوئے ہیں، خون رسول کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، کیوں جی حضور کی آل کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، تو وہ رونے لگے، ڈیری بات ہے، حضور کا خون تھا، نماتے تھے، رونے لگے۔ جب روئے نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا روتے کس لیے ہو؟ آپ نے وہ ہاتھ میں نا یوں زنجیریں پکڑی اور ساری آپ کے ہاتھ کے اندر یوں آ گئی، یوں ہاتھ میں ساری جو پکڑا تو وہ ساری۔ فرمایا وہ اب اپنے رب کی رضا کے لیے چاہتے ہیں، ہمارے رب کی رضا کس کے اندر ہے؟ ٹھیک ہے، جب حضرت اونا محمد ابو بکر عثمان سارے حضرت زینب کے جو ہے وہ صاحبزادے اور حضرت علی کے باقی 3 بیٹے اور آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر جس وقت جو ہے نا وہ بازو کٹے، حضرت عباس کے مشکلہ پانی کا لے کے آ رہے تھے، بازو کاٹ دیے گئے، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ دوڑ کے خیمے سے باہر گئے امام علی مقام، جب حضرت علی اکبر آپ کے صاحبزادے، عمر کتنی ہے جی؟ 17 سال 17 سال۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج اگر دین کے پر کڑا بھگتا ہے نا، آج مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ادھر پیش کرے گا نا کہ میری فلاں مجبوری تھی، میرے فلاں مجبوری تھی، تو یہ یاد رکھیے گا حضور قیامت والے دن اپنے ان نواسوں کو پیش کر دیں گے۔ کیوں جی؟ ایک نبینا صحابی جنگ بدر کے اندر چلے گئے تھے، تو کسی نے کہا تو نبینا تو جا کے کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا یار بات یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں 312 ہوں گے نا وہاں ان کو 313 نظر آئیں گے۔ کہا تعداد تو پوری ہوگی نا، میرا اضافہ تو ہوگا نا، گنتی پہ تو شمار ہوگا نا میرا۔ تو جب امام علی مقام نے حضرت علی کے وہ بازو دیکھا نا شہیدوں پہ، تو جا کے ان کا سر اپنے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھ کے پھر آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ اگر یہی ہے نا تیری رضا تو حسین دیکھ لے، حسین کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے، اے اللہ دیکھ لے حسین کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ اور آپ پانی کے لیے جب حضرت علی اصغر کو 6 ماہ کا بچہ جی ایتھے کلاش اٹھ جاوے نا، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو صف ماتم بچ جاتی ہے گھروں کے اندر۔ اگر صرف ایک یا دو، ایک فیملی کے 2-3 افراد اکٹھے ہو جائے نا، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ موت تو آنی ہے، موت برحق ہے، لیکن قرآن مچ جاتا ہے گھر کے اندر، فیملی کے اندر، اس قبیلے کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہو خون رسول، اور واقعہ کربلا کے اندر کسی کا سر وہاں پہ پڑا ہوا ہے، کسی کا بازو وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اور جب حضرت علی اصغر کو امام علی مقام لائے نا باہر، اور یہاں باہر لائے کہ اس طرح لائے، تو وہ کسی بدبخت نے تیر مارا، آپ کے گلے کے آر پار ہو گیا حضرت علی اصغر کے، 6 مہینے کا بچہ جی، آر پار ہوا نا۔ اس وقت امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے نا تو پھر اس وقت آپ نے یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اے اللہ اگر تیری یہی رضا اور منشا ہے، امام اس کے اندر بھی خوش ہے، حسین اس کے اندر بھی خوش ہے۔
یہ بیان کرنا اور یہ بتانا عوام الناس کو کہ آپ بڑے بے بس تھے۔ مقام بیضاء پر جب امام علی مقام پہنچے نا، جہاں پر یہ یزید کا بیٹا حر 1000 کا لشکر لے کے آگے اس نے مقام بیضاء پر آپ کو روک لیا تھا، وہاں کچھ بات ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ 2-4 شرطیں ہیں، ان کو مان لو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی شرط بھی نہیں مانتے، باتیں صرف 2 ہی ہیں۔ انہوں نے 2 باتیں سامنے رکھی، انہوں نے کہا یا تو جنگ کرے یا یزید کی بیعت کرے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے چوما ہے، یہ ہاتھ کسی جو ہے نا وہ شرابی کبابی زانی اور جو ہے وہ بدعا کروانے والے کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو حق کے لیے اٹھتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ کئی مقامات کے اوپر میدان کربلا میں گئے تو کئی جگہ جو ہے نا وہ کنواں کھودا گیا تھا، جہاں پانی نکلا وہ پانی خشک ہو جاتا تھا۔ اللہ کی رضا یہ تھی، نہیں تو دریائے فرات ساتھ تھی۔ اگر امام علی مقام حکم دیتے تو دریائے فرات چل کے سامنے آ جاتی جی۔ بلکہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوات رسول کی تو شان ہی بلا البرانا، افریقہ کا جو علاقہ نا، یہاں صحابہ جنگ کے لیے گئے تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ نے اپنا گھوڑا درخت کے ساتھ باندھا، صحابہ کو پانی نہیں مل رہا تھا، پانی موجود نہیں تھا وہاں، آپ نے گھوڑا باندھا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ہم تیرے دین کی سر بلندی کے لیے آئے ہوئے ہیں تو پانی دے۔ ابھی آپ نے نا جو ہے وہ دعا مکمل نہیں کی تھی، ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ آپ کا جہاں پہ گھوڑا بندھا ہوا تھا نا، وہاں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو وہاں اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو چشمے جاری ہوئے نا، اور یہاں دور کی امت کا خاصہ دیکھے کیا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے ابھی دعا مکمل کی تو پاؤں سے جو ہے نا وہ گھوڑے نے اپنے پاؤں مارے زمین کے اندر، تو اللہ نے وہاں سے چشمے جارے فرما دیے۔ میں نے کہا جی دیکھو حضرت عقبہ بن نافع صحابی ہوں، حضور کی آل نہ ہوں، صحابی ہوں، صحبت پائی ہو، وہ دعا کریں اور گھوڑے کے پاؤں سے چشمے جاری ہو جائیں، تو میں نے کہا بتاؤ جس کو رسول اللہ نے یہاں پہ بٹھایا ہو، جس کے حضور نے یہاں سے بوسے دیے ہوئے ہوں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گئے نا تو یزید کو پتہ ہے کیا فرماتے رہے تھے، اوے تو تم جتنے سارے کھڑے ہو، تم جتنے کھڑے ہو نا دیکھو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس کے لبوں پہ حضور نے بوسہ دیا، اور میں وہ ہوں جس کی گردن پہ حضور نے بوسہ دیا، میں وہ ہوں جس کو حضور نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا، اور میں وہ ہوں کہ کل تمہاری اور تمہاری نسلوں کے جو جوان ہیں میں ان کا سردار بھی ہوں جنتی۔ کیا کر رہے ہو، کیا ظلم ڈھا رہے ہو؟ یہ تھا، لیکن اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ میدان کربلا نے صرف سبق یہی دیا، ایک تو صبر کا دامن نہ چھوڑے، بالکل صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، لا جیسے بھی آ جائیں صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور دوسرا جب دین کے لیے کوئی قربانی کی ضرورت پڑے نا تو پھر پیچھے نہ ہٹ جائے اور جدیدیوں کا ساتھ نہ دے، کٹ جائیں مر جائیں، لیکن حسین ہی تو یہی ہے کہ جو ہے نا وہ باطل کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں، باطل کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا